دی گل کرنا خوشی ہے تے ہن تاں آمینہ دا لال آ گیا ہن تاں پھر بدرجہ اولا فرمایا خوشی والی گل کی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد آئے گا سب تو آخر نہ محمد ہو احمد ہوئے گا. یہ گل تو تسی اکثر علماء تو سنی. اگلے لفظ میں تو سنان لگیاں دل ہوئے تے دب کے بولنا نہیں تے چپی کر جانا. ایک رات جناب عیسیٰ اٹھے ساری اپنی قوم نے اٹھا کے فرمایا 100 باری اللہ دا ذکر کرو. اے رات بڑی برکت والی ہے, اللہ کو دعا کرو, جو منگو گے اللہ عطا کر دے گا. 100 مرتبہ اللہ دا ذکر کرو. اٹھو اے رات برکت المنور ہے. پوچھا گیا جناب عیسیٰ اے رات بھی خاصیت کی ہے. فرمایا آج تو 550 سال ایسے رات آمینہ دا لال آئے گا. آیا 2-4 بندیاں نہ سیر لایا نہ مسکرا. میں نہ جڑا بول لے سبحان اللہ, جڑا بول نہ سکے او مسکرا پوے, جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا ہل ہی پوے. بھائی پتہ تو لگے بھی بندہ بندیاں چ بیٹھا ہے. حضرت جناب عیسیٰ 550 سال میں پائی اچھی سننا 550 سال پہلے اپنی قوم نو اٹھو رات برکت والی ہے, رات برکت والی ہے, اٹھو 100 مرتبہ اللہ دا ذکر کرو, اٹھو اپنے خدا دے کو مناجات کرو. جناب نبی کی خل ہے خراب کی کیڑی خاصیت ہے. فرمائے وہی رات ہے جڑی 550 سال بعد مکہ مکرمہ چاہے گی. رات جا رہی ہوئے گی, صبح آ رہی ہوئے گی, سیدہ آمینہ دے آنگن وچ ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا. اگر آہستہ بولو گے تو دکھ ہوگا. سچ ہے اوے نبی علیہ السلام دی ولادت والی رات, حضور دی آمد تو 550 سال پہلے اگر برکت والی ہے تے جس رات آمینہ دا لال آیا ہوئے گا پھر وہ رات کیڑی برکت والی. تے اے ذکر نواں سر لا دیو. اے اسی گل کو نویں نہیں شروع کی تھی. اے بندیاں نو ایویں فہم پہ گیا بھی سنی نواں کام کر دے رہے. نا ہر دور وچ میرے نبی دا ذکر رہا اور معمور رہا, اور ہر نبی نے میرے نبی علیہ السلام دا ذکر کیتا. جے تسی اجازت دیو تے ایک اور نبی ہے یار تھوڑا جہاں ساڑھے نال چلنا ہے. نا انہاں دا سیدنا و مولانا جناب ابراہیم علیہ السلام, جنہاں دی عظمت تے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا خلیل فرمایا, اور مقام تے شان ہے کہ نبی علیہ السلام دے جد کریم نے اور حضرت سیدنا و مولانا ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر چکے. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. فرمایا اساں اپنے اس باپ دا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام کرو اور اسماعیل علیہ السلام کرو کہ میرے اس گھر نو پاک کرو. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر چکے. پاک انہوں کری دا جیتے جب بظاہر کوئی ناپاکی دا وجود ہوئے. حضرت اسماعیل عرض کی تھی بابا جی بظاہر ایتھے کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی. فرمایا بیٹا آج تو 1000 سال بعد لوگ ننگے طواف کرن گے, لوگ کعبے دے اندر بت رکھن گے. ابا جی اس ویلے دی نپاکی دا جاپڑے نال کی تعلقہ. فرمایا رب چاہندا ہے کعبے دے بوئے تے کھلو کے سجن دا میلاد پڑھو اور میرے نبی دی بعثت و عظمت اور نبی علیہ السلام دی ولادت دی دعا کرو. این سمجھو بھی دعا تسی کر دیو گے تے اللہ آخری نبی دی برکت نال کعبے نو طہارت دا نور عطا فرما دے گا. پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کاش اس آیت تو میں سمجھا سکا. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دعا دے لفظ کتنے ڈاڑے نے. یا اللہ کعبہ بڑھایا انہوں نبی مبعوث فرما جدے وجود دی برکت نال کائنات دی جہالت تو علم ملے, کائنات دی ناپاکی نو طہارت ملے, کائنات دی ذلت تو عزت ملے, کائنات دی جہالت تو جناب علم ملے. او نبی تیرے کائنات عالم اندر مبعوث فرما جدے وجود دی برکت نال فیزکیہم اللہ مردہ دلانو زندگی عطا فرما دے وے. یعنی تزکیہ نفس نصیب ہو جائے, طہارت مل جائے. اور حقیقی طہارت میسر ہی ادوں آئی جدو میرے نبی آئے. کئیاں بندیاں نو بہتا مسئلہ ہے او پائی تزکیہ اس ویلے نصیب ہویا, بندے پاک اس ویلے ہوئے, اور طہارت اس ویلے ملی, او علم اس ویلے ملیا جس ویلے تاجدار مدینہ دی تشریف آوری ہوئی. کاش اس اساسیت تو میری نسل سمجھ جائے, ساڑی جوان قوم سمجھ جائے تے ساڑے ادھے مسئلے حل ہو جان. اور رسول اللہ دی آمد تو قبل تے آمد تو بعد اگر تا کوئی پاری ہو تو پھر پنجابی والا جملہ لالا جی اگر تا نبی علیہ السلام دی آمد تو بعد تے آمد تو قبل, یعنی نبی علیہ السلام دی ولادت تو بعد شعور آیا, علم آیا, حکمت آئی, دانائی آئی, تدبر آیا, حیا آیا, اخلاق آیا, رشتیاں دا تقدس بحال ہویا. تاسو پھر تا میلاد النبی دا جلسہ بندا ہے نا لالا. تے جے قوم اندر اجے بھی گل کوئی نہیں تے پھر کا بھی گل ہے. میں تینوں سچی دساں ایک مولانا دا جملہ مینوں بڑا پیارا لگا. انہوں نے کہا ساریاں گلاں ایک پاسے نے, تاسو میں مصطفیٰ دا میلاد نہ کراں
جدے میلاد دی برکت نال خدا لب گیا. بھئی نبی علیہ السلام دی تشریف آوری تو وڈا تو اللہ دا احسان ہی کوئی نہیں. سب تو بڑی اللہ دی نعمت بھی ذات رسول ہے, سب تو بڑا اللہ دا فضل بھی ذات رسول ہے, سب تو بڑی اللہ دی رحمت بھی ذات رسول ہے. تے آج چوکچ کھلو کے یہ کہہ دینا بھی بلا شریف کتنے لکھے ہے, میں کہا سکھاں دا منڈا ہے. بھئی یہ سوال ہو کرے, سکھ کرے, بدمذہب کرے, اور کو کرے, تو ٹوپی سر تے رکھی, داڑھی سر تے پھر آ کے کہنا میلاد النبی کہاں لکھا ہے. میں نے کہا ایک آیت ہی بڑی ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر کے قرآن رب نے بنا دیا ہے تو تاکہ قیامت تک زمانے نے پتہ لگے علم بھی مصطفیٰ دے میلاد دی برکت نال ملیا, طہارت بھی نبی دے میلاد دی برکت نال ملی, تزکیہ بھی نبی دے میلاد دی برکت نال ملیا. کیوں اللہ نے کائنات تو شعور دیتا جدو آمینہ دا لال آیا. جے تھکے نہیں تے آپ گل ٹور لئیے اگے. اسی پاگل لوگ تو نہیں ہے یا خدا کی قسم ہے, ساڑیاں لیٹاں تے مسئلہ نہ کسے نو بن جائے. اسی لیٹاں لا کے بھی خوشی کا حق ادا تو پھر نہیں ہوا. اب 12 جلسے کر کے مرزا صاحب کو خوشی دا حق ادا تو پھر بھی نہیں ہوا. پورا سال دیکھاں پکاؤندے رہ گئے, خوشی دا حق ادا پھر بھی نہیں ہویا. 2-4 جلوس, میں کہا پورا سال اگر جشن دی گل کریے تو خوشی کا حق ادا دیں گے. ہاں کیوں, فضل کتنا بڑا ہے. بچے اگر ہمارے بس میں ہو, ہم آج آسمان کے تارے توڑ کے سمندری دے چوکاں چ رکھ کے دسیے چلو آمینہ دا لال آیا. کتنی بڑی نعمت ہے. پہلا اس بات نو محسوس کرنا ہے, حضور کتنا بڑا فضل ہے, اس بات نو محسوس کرنا ہے. وجود مصطفیٰ اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے, پہلے اس بات نو محسوس کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ نہیں تے کوئی شغل ٹھٹا مذاق بھی نہیں ہو رہا. سرکار دی آمد تو قبل جان دیو کہ انسانیت دا وجود کتے کھڑا سی. سکا بیٹا ماں نال زنا کر رہا سی. اسی پاگل لوگ ہیں یار. کوئی 14 اگست نو میں ملک کے کئی حصوں میں خطاب کرنے کے لیے گیا. او پاجی بندیاں سپیکر چلائے فتویٰ نہیں لگیا, بندیاں ساؤنڈ لائے پرچہ نہیں ہویا, فتویٰ نہیں لگیا, بندیاں ریلیاں کڑیاں فتویٰ نہیں لگیا. اور پھر ملک کی محبت ہے. میں کہا 12 ربیع الاول میں ہمیں بھی نبی کا پیار ہے. مطلب بے ڈھنگے جے سوال کر کے ساڑھے بچیاں دے ذہن نو جناب ہمیں متزلزل کر دینا تے مشکوک بنا دینا, اور تساں خود اتنے مضبوط ہو وہ بھی گل کر سکو اور جواب دیو بھی یار ملک لب جائے, سانو آزادی لب گئی تے قیامت تک جدو تک ملک دے اندر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمیشہ اس ملک نو, تے لوگ ہر سال 14 اگست نو یاد کرن گے. میں کہا جس دن آزادی ملی تینوں وہ دن یاد ہے جس دن شعور ملیا, حیا ملا, علم ملا, معرفت ملی, بیٹی کا تقدس بحال ہو گیا. تاسو جس دن دی برکت نال سانو خدا لب گیا. اسی بھول جائیے یار, یہ کیویں ہو سکتا ہے. سگی ماں بیٹا بدکاری کر رہے ہیں, سگا بیٹا باپ نو بازار اچ فروخت کر رہے ہیں. پڑھو تو صحیح حضور دی آمد تو قبل دے معاملات لالا جی. سگا بھائی نو قتل کر رہے ہیں. سگا بہن اپنے بھائی تو لوک رہی ہے کہ بیوہ ہو گئی ہیں اور میں قتل کر دے گا. لوگ کعبہ شریف کے اندر بت رکھ رہے ہیں. ظلم دی داستان ہے. 100 سال 2 قبیلیاں دیا جنگاں جاری رہیاں. چھوٹی چھوٹی باپ تے تلوارہ نکلا دیا نے. باپ بیٹی نو دفن کر کے فخر کر رہے ہیں, بیٹا باپ تو بیٹھ کے فخر کر رہے ہیں. ہر طرف ذلت ہے, اندھیرا ہے. دس ہے اس اندھے تاریکی دے ماحول وچ اجالا بن کے تے آمینہ دا لال آیا نا. پھر کائنات عالم نو شعور ملیا. وہی باپ جڑا بیٹی نو دفن کر رہا سی, اج جو باپ بیٹی نو ویکھے نہ تے انہوں سکون نہیں آ رہا. اج جو باپ 12 14 15 20 گھنٹے مزدوری کر رہے ہیں, بڑھا بھی ہو گیا تے پھر بھی کم کر رہے ہیں. باپ اچھو ہی باپ ہے. بیٹی دی منگنی ہوئے تے باقی خاندان خوش ہوندا ہے, پر باپ دے دل تے کلیجے تے چھریاں چل رہی ہوندیاں نے. جس رات بیٹی نو رخصت کرنا ہوئے باپ دی جان نکل جاندی ہے. اور ایک اور باپ ہے جڑا بیٹی نو دفن کر رہا ہے. ایک اور بیٹا جڑا باپ تو سرے بازار ویچ رہا, پر جدو آمینہ دا لال آیا, زہرا دا بابا آیا, سیم دا نانا آیا, فرمایا کائنات والو برکت والا گھر ہے جتے پہلی بیٹی پیدا ہوئے. فرمایا اللہ جنہوں بیٹی دے وے, پھر وہ بیٹی جوان کرے, پھر وہ دی تربیت کرے, پھر وہ دی شادی کرے. فرمایا وہ دی جنت جانے, محمد جانے. اے چینج ہے, اے شعور ہے, اے دائمی نجات و برکت ہے. بات بھی ذات رسول ہے. سب تو بڑا اللہ دا احسان بھی ذات رسول ہے.
سب تو بڑی اللہ دی رحمت بھی ذات رسول ہے. جے کو تھوڑی جی پڑھی لکھی گل کر لئیے تو وہ بھی تو نہ کر دیں. ابھی لے آؤ قرآن پاک مضمون نہ ہوئے تو میں نے نپ لینا. اللہ فرماندا ہے سب تو پہلے فرمایا جدو کوئی نعمت ملے 3 کم کرنے. سب تو پہلا کم اللہ کوئی بھی نعمت عطا کرے سب تو پہلا کم اس نعمت دے ملن تے خوشی کرنی ہے اور سوری شکر کرنا ہے. پہلا کم. دوسرا کم فرمایا جدو نعمت ملے اس نعمت دا چرچا کرنا ہے. تیسرا کم فرمایا جدو نعمت ملے خوشی کرنی. میں دوبارہ اپنے جوانہ دی توجہ چاہ رہے ہیں. نعمت کے ملنے کے بعد شکر کرنا بھی قرآن سے ثابت. نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نعمت کا چرچا کرنا بھی قرآن سے ثابت. اور نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کے ملنے پہ اظہار خوشی کرنا بھی قرآن سے ثابت. میں دوبارہ آنا پاری شکر بھی قرآن تو ثابت ہے, خوشی بھی قرآن تو ثابت ہے, چرچا بھی قرآن تو ثابت ہے. سوچو جس سے میلاد النبی کا انعقاد کر کے جھنڈے لا کے بازار سجا کے جیسی نعمت ویسا شکر, جیسی نعمت ویسا چرچا, جیسی نعمت ویسی خوشی, یہ سارا کچھ کر کے اسی کائنات تو ایک ہی دسنا چاہنے ہیں. سنو مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں, میلاد النبی جیسی خوشی. سب تو بڑی خوشی رسول اللہ دی ذات ہے. اور اے نعمت دوسری نعمتاں تو بالکل منفرد ہے. مطلب تسی یہ نہیں کہہ سکتے بھی ہو جی پتر بھی تے جمعہ سی تے جو بنا رہے تھے تے مولوی جی اس ویلے میں بعد 2-4 دیگاں لا لیاں سن تے میں کہا جی پتر جمن تے 2-4 لا سکتے ہیں تے مدینے والے دے آن تے کنیاں لاؤنیاں چاہیے پھر. یہ او نعمت بابی جو ذات رسول سب تو اعلیٰ نعمت. مولانا تسی کی کہہ رہے ہو؟ میں کہا میں سچی آنا پا جی. یہ وہ نعمت ہے جدہ تقاب چھوڑ ہی کوئی نہیں. ہر نعمت اللہ عطا کی تھی انسان نو. رزق نعمت ہے کہ نہیں؟ اچھی اچھی سندا میں. صحت نعمت ہے, اولاد نعمت, گڈی, کار, زوجہ ماجدہ. اوہ بولو تا صحیح دکھی دنیا. چنگیاں زنانیاں نعمت ہوندیاں نے میں کافر گئے. اولاد نعمت, کاروبار نعمت, صحت نعمت. میں تھوڑا پڑھا لکھا جے کو بہتا بھی چل جائے تو انہوں پوچھ لیں قرآن کی کس آیت میں اللہ نے فرمایا میں تینوں صحت دیتی تے احسان کیتا, اولاد دیتی تے احسان کیتا, V8 گڈی لب گئی ہاں میں تینوں گڈی دیتی تے احسان کیتا. ہون بھی سمندری والے ہو جو تسی مٹھے بولے تھے اسی بالکل اس سٹائل تقریر چھڑ دینی ہے. پھر یاد رکھنا ہزارہ نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائیاں پر احسان نہیں جتایا. میں نے ہاتھ نظر آنے چاہیے نے پر جدو آمینہ دا لال آیا فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنوں میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا. کیوں؟ فرمایا چنڈیاں لاؤنیاں لائٹاں لاؤنیاں سوکھیاں ہو جان. کیوں؟ ہر نعمت عام نعمت ہے, ساڈا نبی رب کی خاص نعمت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ رسالت. میں تو اندسیا بھی یہ نعمت ہے جس کا نعمت جوڑی کوئی نہیں. ہزارہ نعمت عطا کی پر کتھے اللہ فرمایا میں احسان کیتا. پر جدو آمینہ دا لال آیا وحدہ لا شریک نے فرمایا او مومنو اللہ کا احسان ہے. اور اب فرما رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا. واہ علامہ کی ملومت گل کی تھی تے گل تک والی تو بہت اچھا سے جے تسی کدے جاگ دے رہے تا پا جی. فرمایا کروڑا نعمت عطا کر کے احسان نہیں جتایا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, 1.5 منٹ دی تقریر میری ضائع نہ کر دینا. اللہ رزق دی پر احسان نہیں جتایا, اولاد نعمت ہے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا, کاروبار نعمت ہے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا, بیوی بچے نعمت ہے پر رب نے احسان نہیں جتایا. سوچو پر جدو 12 ربیع الاول دی صبح نو آمینہ دا لال آیا فرمایا ایمان والےو میں رب تواڈے تے احسان کیتا. وجہ فرمایا ہر نعمت میرے خزانے میں اور بھی ہے. حجے بھی جدے ہاتھ لال سنتے زبان سے جنان سی. رزق نعمت ہے پر نعمت احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. اولاد نعمت ہے پر احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. کاروبار نعمت ہے پر احسان نہیں جتایا, یہ نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے. اللہ اللہ جدو آمینہ دا لال آیا, زہرا دا بابا آیا, فرمایا مومنو تواڈے تے احسان کیتا. اب کسی کی ہاتھ نہیں چل رہے. کیوں؟ فرمایا ہر نعمت میرے خزانے میں اور بھی ہے. دوجا محمد میرے خزانے چ کوئی نہیں ہے کسی.
تو جس نعمت کے عطا کرنے پہ اللہ خود فرمائے کہ تم پہ احسان کیا، محسوس تک کرو بندے تک اسے کوئی بندہ ہے ماشاءاللہ زیب سائیں بسم اللہ آج ساڑھا کو بھی راہ ساڑھے تے احسان کر دے وے تے خاندانی بندے ہو چیتا بڑا رکھ دیں بھی فلانے بندے ساڑھے پیو دادے نال چنگا کیتا سی اور تو پتہ کوئی نہیں رب دا کڈا بڑا احسان ہویا، مصطفیٰ مل گیا، سب تو بڑا کرم ہویا کہ اللہ نے آمینہ دا لال سانو عطا فرما دیتا۔ پہاڑی اس محفل چوٹ کے گھر جانا، کلے بہ کے سوچنا ہے حضور رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ رونقیں، یہ بہار ہے، یہ جلسے، یہ مولوی، یہ پیر، کیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ استی تفشامادہ اسی نام سے ہے۔ میرے بابے کی غیرت مند قلم نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تیسری وجہ احسان کیوں فرمایا؟ ہر نعمت عام، میرا نبی نعمت ہے تینہ چاہوں دا شکریہ، وہ جڑا بولیا شکریہ بھی تو ہی ہے نا۔ ہر نعمت عام، میرا نبی نعمت ہے، ہجے بھی تھوڑا جا ٹل لا دیو تو کی ہو جانا، نہیں پڑس لی جاندی حالات ٹھیک نے کچھ۔ ہر نعمت عام، میرا نبی رب کی نعمت ہے، ہر نعمت کا نعم البدل ہے پر ساڑھے نبی دا جوڑ ہے۔ تیسری وجہ ہر نعمت اللہ نے عطا کی پر نہیں فرمایا تو اڑے تے احسان کیتا۔ ہولی جی دسنا، ہولی جی خود بھی مزہ لینا ہے تواڈی ساریاں دی خیر ہے، پر جدوں آمینہ دا لال آیا نا فرمایا تم پہ احسان کیا، اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ واہ ساڑھے علماء دی کیا حکمت بری گفتگو۔ فرمایا یاد رکھنا ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت میں کمی ممکن ہے۔ ہر صحت نعمت ہے، کدے ٹھیک ہے کدے بیمار ہے، ایویں کہ بلا بھائی اولاد نعمت ہے، دو پتر سن ٹر گیا، ہر نعمت میں کمی ہے۔ وہ بولے جڑا نانکے داد کیوں سننی ہے گل ہی اگلی ایڈی کروں گا میں ذرا تو تیار کرنا نا پہلا تاکہ میری گل ضائع نہ ہو جائے، تو بھی گوڑیاں تو ہاتھ لا سونیا۔ میں پھر کہنا چاہنا اللہ نے ہزار نعمت عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ حضرت شاہ صاحب، علماء صاحب، قاری صاحب، قبلہ پیر صاحب پر جب آمینہ کا لال آیا احسان کیوں جتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت میں کمی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، پر جب یہ نعمت آئی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وار گردنے والے لمحے سے آنے والا لمحہ یار کا مقام بلند ہے، اگر 12 منٹ پہ بلند ہے تو 13 منٹ پہ اور بلند ہے، 14 منٹ پہ اور بلند ہے، 15 منٹ پہ اور بلند ہے، 16 منٹ پہ اور بلند ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی کا تصور ہے۔ اور سیر اللہ دو مولوی صاحب، کمی کا تصور ہے، اس نعمت میں کمی ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ چاچا ٹلے جے بولے ہوئے ساڑھے نبی جے کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد نا ہم کہتے ہیں شہرت ختم ہو گئی، خطابت ختم ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، جوانی ختم ہو گئی، پر جب حضور کی بات کرو گے نا جدہ چہرے تھے مسکراہٹ آئی، خدا دی نسل دی خیر کرے ہوئے۔ ہاں بڑے بندے ہو، جوان سن پر ہونی یار بڑھے ہو گیا ہے، گلا بڑا تھا ہون پر تھوڑا جا مسئلہ بن گیا۔ یہ مطلب ہے کوئی بھی نعمت ہے نا اسے جب آپ بولیں گے تو آپ کہیں گے بھی کل کچھ سی تھی آج کچھ، پر جب حضور کی بات آئے گی نا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب بلند ہے تو اگلے لمحے اور بلند ہے، اور بلند ہے، اور بلند ہے، اور بلند ہے۔ اوے حضور کا مقام اور بلند ہے، اوے حضور کا مقام اور بلند ہے، اور جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور بلند ہے، اوے اور بلند ہے، اور گھر جاؤ گے اور بلند ہے، اور کل آؤ گے اور بلند ہے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں ساڑھے نبی جی آیا کوئی نہ، رب بھی دوجا محمد بنایا کوئی نہ۔ جناب ٹائم میں نہ تو سنا ہاں جی 40 منٹ جناب ہم دوبارہ ذرا آپ کو یاد کروا سکتے ہیں ساری تقریر۔ ہر نعمت عام، میرا نبی نعمت ہے، تھوڑا جا اچھی لالا
مزہ ہوندا ہے سن کے مینوں. ہر نعمت کا نعم البدل ہے پر ساڈے نبی دا جوڑ نہیں. ہر نعمت میں کمی ممکن ہے پر ساڈے نبی کی عظمت و شان کمال بینات میں کمی آ سکتی. چوتھی گل جاگ دے پنے شاس لینی اس گل دی. احسان کی ہوندا ہے آدھے آج مینوں دے دینا تانوں میں. آئی فون ہے جی عرفان صاحب دا, یہ میرے جان لگے آنکھل رکھ لو. او نہیں رکھدا میں, حوصلہ کرو. تقریر پھمان دیو مینوں, تسی باقی گل سمجھانی ہوندی. یہ پتہ نہیں کنے دا مینوں نہیں پتا کیونکہ مینوں بھی اگوں ہی ملیا, مینوں نہیں پتا. اچھا بھائی جی یہ میں آخر رکھ لو. بندے میں دس دے نے بابا مہنگا ہے, چلاونا چلونا سن نہیں ہوتا, پر آدھے نے بابا مہنگا ہے. تو میں جیب چ پا لاں تو گھر جا کے میرے گھر دے پوچھنا یہ کدھروں لیا. میں کہا یار بڑا مہربانی کی, احسان کیتا جناب انہوں نے کہ مینوں موبائل دیتا. یہ مطلب ہے دے دینا احسان ہے. تو جے گھنٹے کو بعد آکھن بھی یہ مطلب ہے جیڑی شے دے کے لئی جائے وہ احسان نہیں ہوندا, جیڑی دے کے لئی جائے وہ احسان نہیں ہوندا, جیڑی دے کے اللہ آندا ہے سنیو میں تانوں دتا ہے مصطفیٰ. شیفوں نعمت ہے. کوئی نبی مر گئے میں کہو تیرے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہیں, جبن میں رہ کے خاروں میں پھول زندہ ہیں. اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں جہاں پر کو ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو اگر حضور ہے ہی نہیں ہے تو پھر احسان کیسا ہے؟ جواب دیو میں نے. اگر حضور کی نبوت اور رسالت کا فیضان اب بھی نہیں ہے تو پھر احسان والی بات تو بنتی نہیں ہے. ادھے گھنٹے بعد موبائل کو پیچھا لے لوے تو احسان نہیں ہوندا. اللہ نے تو ہمیں رسول دیے ہیں نا. تو آج کائنات کی رونقیں ہیں تو سبب ذات مصطفیٰ, بہاریں ہیں تو سبب ذات مصطفیٰ, رشتوں کا تقدس ہے تو سبب ذات مصطفیٰ, بہن بھائی کے درمیان ادب و احترام ہے تو سبب ذات مصطفیٰ, باپ بیٹی کے درمیان شفقت ہے تو سبب ذات مصطفیٰ. یہ اذان ہے, یہ مولوی, یہ پیر, یہ قاری, یہ نقیب, یہ نعت خان, جو بھی ہے سبب ذات مصطفیٰ. پاجی لائٹاں لوٹاں دا گل ہی کوئی نہیں. یہ کہڑی گل ساڈے واسے چ ہوے بھائی جی تارے توڑیے اسی چن لے آئیے. کیوں؟ حضور آ گئے ہیں, آمینہ کے لال آ گئے ہیں, ختم نبوت کے تاجدار آ گئے ہیں. اور یہ محافل کا انعقاد حضور کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات, بینات, معجزات کو بتانا ہے کہ میرے رسول اللہ کا کتنا بڑا فضل بن کے آئے. جی ایک جملہ اور سن لو تو چنگا تو سارے پیچھے پچ جائے گا. جانتے ہو مدینے والا کتنی بڑی نعمت ہے تیرے میرے لیے, رحمت للعالمین. جو عالمین کے لیے رحمت ہے, سچ بتاؤ وہ عاشقوں کے لیے کیا ہوگا؟ پا یہ ادھر میرے علی ویکھو تسی. جانتے حضرت مولا حسن پاک کی ایک بات مجھے یاد آ گئی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا حضور کتنی بڑی نعمت ہے. پیر حسن مولا حسن مجتبیٰ, اور میں تمہیں پتا کہاں نام لیا ہے؟ رسول دے ویڑے دی پہلی رونق, اور بطول پاک دا پلیٹھی دا پنرا, تصویر مصطفیٰ مولا حسن مجتبیٰ. میں آہستہ بولوں گا, دل ہوا پھر دل بھر ہوا تو پھر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرمایا میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ آنسو امت کے لیے بہائے. کون روندہ ہے کسی آستے ہے؟ روندہ؟ کتنی بڑی نعمت ہے حضور. یا آپ حاضر نہیں ہیں تو یا میرے بات سنانے میں کمی ہے, پھر محسوس کرو. فرمایا میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ آنسو, اور ماڑے بندے تو روئی پہندے رہے, یہ آنسو کس کے نکل رہے ہیں؟ جو ختم نبوت کا تاجدار ہے. ہنسی لائٹاں کیوں نہ لائیے, ہم جشن کیوں نہ کریں؟ پاپ ہنسی کیتے نے, آنسو حضور کے نکل رہے ہیں. چلو میں اگلا جملہ بھی بولتا ہوں, اچھا لگے رکھ لینا ورنہ مجھے واپس کر دینا. فرمایا میرے نانا نے
انج دی تے ایک سبحان اللہ ہے نا جڑی اگلے سال تک یاد رہے اور مدینے چ ضرور بھی خوش ہو جان بھی واہ شوق تے اسلام والے وہ گل سنی تسی کڈی وڈی مدینے والا نعمت ہے ہمارے لیے فرمایا میرے نانا نے زندگی میں سب سے زیادہ آنسو امت کے لیے بہائے سب سے زیادہ دعائیں بھی اپنی امت کے لیے کی نہیں دل پہ دستخط دے رہا ہوں سوال کر رہا ہوں حضور کے آنسو میرے لیے ہوئے حضور کے آنسو آپ کے لیے آپ کے آنسو کی پاور کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے حدیث کا جملہ ہے 90 سال کا بابا ہو مرن سے ایک لمحے پہلے ایک آنسو آ جائے آنسو بھی نہ آوے آنکھ کی جھلی نم ہو جائے اللہ فرماتا ہے یہ گناہ والا پرچہ پاڑ دیو یا اللہ یہ کڑے آنسو نکلے نے فرمایا نہیں وہ اندروں آنکھ جڑی ہے نا وہ نم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے تیرے میرے آنسو کا یہ کمال ہے کہ ایک آنسو نکلے تو پائی جان ہمارے 100 سال دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے میں ہاتھ رکھ لاں کھاتے گیا تو وندہ ہی نواں اگر امتی کے ایک آنسو کی وجہ سے 100 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو مدینے والے کے ایک آنسو کی وجہ سے ساری مجرم امت رب کی جنت میں جا سکتی ہے کتنی بڑی نعمت ہیں حضور پھٹے تے کہنا بھی کتھے لکھیا ملا شریف چگڑے جان دیئے تیرا منہ بچے حضور دی وجہ تو ہوئے گناہ تے پردہ پیا حضور دی وجہ تو ہوئے ہاتھ پیر سلامت رہے تو حضور کی وجہ سے حضرت علماء موجود نے پچھلیاں قوماں ہاتھ کرتی ہاتھ تو گناہ ہوندہ ہے فرمایا ہاتھ کٹو پھر جب حضور آئے یا اللہ سمندری والے بندیاں گناہ کر لیا ہوں ہاتھ کچھ کٹ لیے فرمایا نہیں معافی منگو معاف کر دیا گا تو یہ سبب آپ کے مولوی صاحب ہیں کپیر صاحب ہیں صاحب کا امتوں کا حال یہ تھا کپڑے پہ گندگی لگی ہے فرمایا یا اللہ میں کپڑا پاک کرنا ہے نواں 5000 دا جوڑا لیا ہے فرمایا نہیں جتھے گند لگیا انہوں کٹ جی اجے بھی مدینے والے دے کرم تے نہیں بول سکتے تو میں تو نواز اس کرم دی کیڑا شوق ہے میں تو گل پہ کرنا او پاڑی اگر جسم پہ گندگی لگ جاتی ہے مولانا موجود ہیں کہ پاڑی جسم کٹنا پائے گا پھر پاک ہوئے گا کپڑے تے گندگی لگے تو کپڑا کٹنا پائے گا جسم تے گندگی لگے تو جسم نو کٹنا پائے گا سوچو ہے پر جدو ویس مرتضی دے کپڑے تے گندگی لگئی فرمایا کٹنا نہیں جسم